بیرونی اور اندرونی چیلنجز کے باوجود 3.7% GDP گروتھ حاصل کی، جو پچھلے سال 4 سالوں کی بلند ترین فگر ہے۔ ایگریکلچر سال 2.89% پہ اس کی گروتھ ہوئی۔ خطے میں جنگ، اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود معاشی کارکردگی اچھی رہی۔ معاشی ترقی کی شرح 3.7% رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ کہا زرعی شعبے میں ترقی کی شرح 2.9، بڑی صنعتوں کی پیداوار 6.1% رہی۔ 22 میں سے 16 صنعتی شعبوں میں مثبت گروتھ دیکھنے میں آئی۔ فی کس آمدنی $1,902 ہو گئی۔ بجٹ خسارہ 2.7% سے کم ہو کر 0.7% رہ گیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ $72 ملین کے ساتھ سرپلس ہو گیا۔ قرضوں پر سود کی ادائیگی میں 23% کمی آئی۔ سیمنٹ کی طلب میں 10، کھاد کی طلب میں 17% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جون 24 میں ٹوٹل ایف بی آر نے ریونیو کلیکٹ کیا وہ $32.6 بلین۔ جون 25 میں یہ 41.9 بلین۔ اس سال جون میں یہ $46.4 بلین۔ ایف بی آر نے مجموعی طور پر $32.6 ارب کا ریونیو اکٹھا کیا۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال کا کہنا ہے جون 2025 میں $31.9 بلین ریونیو جمع ہوا تھا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں ہمیں اپنی غلطیاں درست کرنا ہوں گی۔ اتنی مار کھانے کے بعد تاریخ سے سبق سیکھ لینا چاہیے۔ معاشی استحکام کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ ڈیفینس اور سیکیورٹی کی جو اس وقت ضروریات ہیں وہ ہم پوری کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اہم مسئلہ ہے۔ کوئی اس میں ہم نے وہ نہیں کیا کہ اس میں آگے کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو، اس میں ہماری کوئی کمپرومائز نہیں ہے جی سیکیورٹی کے حوالے سے۔ دفاع کے لیے جو ضروریات ہوں گی ہم اسے پورا کریں گے۔ وفاق بھی اپنا حصہ دفاعی ضروریات کے لیے ڈالے۔ سینیٹر شہری رحمان کی ARY نیوز کی بجٹ ٹرانسمیشن میں گفتگو۔ کہا سندھ نے وفاق کو قرض نہیں، سیکیورٹی کے لیے پیسے دیے۔ سندھ کی ٹیکس کلیکشن وفاق سے زیادہ ہے، وفاق اپنی ٹیکس کلیکشن اچھی کرے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا مہنگائی نے مڈل کلاس کی کمر توڑ دی۔ عوام سے 1 لیٹر پیٹرول پر $150 تک لیوی وصول کی جا رہی ہے۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا کہنا ہے حکومت کہتی ہے معیشت بہتر ہو گئی، یہ کیسی بہتری ہے جس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ رہے؟ بے روزگاری اور مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ وزیر مملکت حذیفہ رحمان کہتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے کہ ملک میں ہائیبرڈ نظام ہے، اصلاحات ایسے نہیں آ سکتی، مشکل فیصلے بھی کرنا پڑتے ہیں۔ چیئرمین ایپٹما کامران نرشد نے کہا بجلی اور گیس انتہائی مہنگی، شرح سود بھی بہت زیادہ ہے، پورے خطے میں سب سے زیادہ ٹیکسز پاکستان میں ہیں۔ وفاقی بجٹ کل سپہر 3 بجے قومی اسمبلی 5 بجے سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں نون لیگ اور اتحادی جماعتیں بجٹ اجلاس میں بھرپور شرکت کریں گی۔ اپوزیشن کو بھی مثبت جمہوری کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کابینہ کا اجلاس بھی کل طلب کر لیا۔ بجٹ دستاویزات کی منظوری دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 18,000 ارب روپے ہونے کا امکان۔ تنخواہوں میں 10% اضافہ، تنخواہ دار طبقے کو انکم ٹیکس میں چھوٹ ملنے کی توقع، سپر ٹیکس میں کمی کا امکان، کارپوریٹ انکم ٹیکس کم نہیں ہوگا۔ بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات پر کلائمیٹ لیوی $2.5 سے بڑھا کر $5 فی لیٹر کرنے کی تجویز۔ ذرائع کا کہنا ہے بجٹ میں میک اپ کا سامان، سرخی، پاؤڈر، مسکارا، شیمپو اور صابن سستے ہونے کا امکان۔ الیکٹرک وہیکل، ہائبرڈ اور پلگ ان ہائبرڈ گاڑیاں مہنگی ہو سکتی ہیں۔
عوام دوست بجٹ نہیں ہوگا، پرائسز بڑھائیں گے تو اس سے مہنگائی بڑھے گی. یہ پرفارمنس نہیں شو کر سکے، اپنے لیے جو خرچے تھے وہ کم نہیں کر سکے. لوگ اس وقت 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. ایجوکیشن آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، آپ سے پرفارم نہیں ہو رہا. بجٹ عوام دوست نہیں ہوگا. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت نے اپنے اخراجات کم نہ کیے، مہنگائی کا بوجھ صرف عوام پر ڈالا جا رہا ہے. 4 سال کی کارکردگی دیکھ لیں، انہوں نے ہر شعبہ تباہ کر دیا. پی ٹی آئی ارکان کا قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ. کہا بانی پی ٹی آئی سے ہماری ملاقات نہیں کرائی جا رہی. پارلیمنٹ میں رہنا ہے یا نہیں فیصلہ مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں کریں گے. پی ٹی آئی رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی کی رکنیت معطل، ایوان سے نکال دیا گیا. اسپیکر ایاز صادق نے کہا اقبال آفریدی نے سیکورٹی اہلکار پر ہاتھ اٹھایا، دوسروں سے بدتمیزی کا حق کسی کو نہیں، ایسے ارکان کو کسی صورت رعایت نہیں دیں گے. اقبال آفریدی موجودہ سیشن میں شرکت نہیں کر سکیں گے. پارٹی کی لیڈرشپ قید میں رہی، یا شہباز شریف یا نواز شریف بھی قید میں رہے، لیکن ہم نے اس ہاؤس اس کو داؤ پہ نہیں لگا. وہ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے تمام فورمز پہ ضرور لڑتے رہیں، احتجاج کرتے رہیں، لیکن اس ہاؤس کی سینکٹیٹی کو اگر وہ ڈیمیج کریں گے تو نقصان ہم سب کا ہو. اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے تمام فورم پر احتجاج کریں، ہاؤس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. ہمارے قائد نواز شریف، شہباز شریف گرفتار ہوئے مگر ہم نے ایوان کا تقدس پامال نہیں کیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو. آزاد کشمیر کی صورتحال سے متعلق کہا جب قانون ہاتھ میں لیں گے تو ریاست کیسے خاموش رہ سکتی ہے. آپ سرکاری افسران کی جان لیں اور لاشوں کی بے حرمتی کرے. اتنی نفرتیں کہاں سے آ گئی؟ یہ کہیں سرحد پار سے تو نہیں ہے. مہاجرین نے پاکستان کی سرزمین پر آنے کی قیمت ادا کی. آپ کہتے ہیں ان سے ووٹ کا حق چھین لیا جائے؟ 2-2.5 سالوں میں تمام منسٹریز، ڈویژنز، گورنمنٹ کے تمام اداروں کی پیمنٹس ملا کے، تمام کیمپینز ملا کے یہ 8 بلین کی رقم بنتی ہے، جو کہ چینلز کہتے ہیں کہ یہ کم ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بڑھائیں کیونکہ الیکٹرانک میڈیا کی سپیس شرنک ہوئی، الیکٹرانک میڈیا ختم ہوا تو پھر آپ ایک ایسی ٹیریٹری میں چلے جائیں گے جہاں پہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ قومی اسمبلی میں نیوز چینلز کی آواز بن گئے. الیکٹرانک میڈیا کو بچانے اور ترقی کے لیے اقدامات کا مطالبہ کر دیا. کہا الیکٹرانک میڈیا نے ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دیا. نیوز چینلز تمام ضابطۂ اخلاق پر عمل کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، تمام ریگولیٹری اداروں کو جواب دیں. الیکٹرانک میڈیا ختم ہوا تو ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں. آرمی ایوی ایشن ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کی نماز جنازہ مظفر آباد میں ادا کر دی گئی. قائم مقام صدر، وزیر اعظم آزاد کشمیر، کورٹ کمانڈر، اعلیٰ سول اور عسکری حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. پاک فوج کے چاق چوبند دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی. شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے. امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایرانی اہداف پر حملے مکمل کر دیے. ایران کے مواصلاتی اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا. تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ بننے والے ایرانی اہداف پر بمباری کی. ایران کی بلا جواز اور مسلسل جارحیت کے جواب میں حملے کیے. ایران کی جوابی کارروائی اردن، بحرین اور کویت پر امریکی اہداف کو نشانہ بنایا. آبنائے ہرمز مکمل بند کرنے کا دعویٰ. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے آبنائے ہرمز نے امریکی بحری جہاز پر میزائل حملے اور امریکہ کے 18 اہداف کو نشانہ بنایا. عراق میں امریکی ریڈار سسٹم، کویت کے السالم اور احمد الجبار پر بیسز پر حملے کیے. بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر بھی ٹارگٹ کیا گیا. اردن کے ایئر بیس پر امریکی لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا، جن میں F-35، F-15 اور F-16 شامل ہیں. جو جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا. امریکہ جات ایران پر شدید کاری ضرب لگانے جا رہا ہے. امریکی صدر کی دھمکی، مستقبل قریب میں ایران کے جزیرہ خارق کا کنٹرول سنبھال لیں گے. ایران نے مجھ سے کہا ہے بمباری روک دو. ایران پر حملوں میں اسرائیل شامل نہیں تھا. وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اب بھی جنگ روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں.
دونوں میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کا کہنا ہے حملے امریکی فوجی مفادات کو آگے بڑھائیں گے، سفارتی پوزیشن مضبوط کریں گے۔ ایران کے پاس اب بھی موقع ہے ایک بہتر معاہدے کی طرف آئے، امریکہ نئی جنگ نہیں شروع کرنا چاہتا۔ بمباری رکوانے کے لیے کسی سے رابطہ نہیں کیا، ایران کی پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ بیان میں بتایا امریکی صدر کی باتیں من گھڑت ہیں، یہ محض میدان جنگ سے فرار کا ایک بہانہ ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے فوجی مشیر محسن رضائی نے کہا امریکی صدر سمجھتے ہیں کہ بمباری انہیں اپنے ہی کھودے گڑھے سے نکال لے گی۔ ایرانی میزائل صدر ٹرمپ کو اس دلدل میں مزید گہرائی تک دھکیل دیں گے۔ واشنگٹن کے پاس اب صرف دو ہی راستے ہیں، ایران کی شرائط تسلیم کرے یا پھر دنیا میں اپنی رہی سہی عزت بھی کھو دے۔ امریکی حملوں نے جنگ بندی کو بے معنی کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا نتائج کی تمام تر ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ عباس عراقچی نے عالمی برادری کی خاموشی پر بھی کڑی تنقید کی، خبردار کیا کہ دنیا کی یہ بے حسی خطے اور عالمی امن کے لیے شدید خطرہ بن جائے گی۔ دونوں رہنماؤں نے امریکی حملوں اور اس کے بعد ایران کی جانب سے اردن، بحرین اور کویت پر حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ چین، روس اور ترکی کا امریکہ ایران جھڑپوں پر تشویش کا اظہار۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا طاقت کا استعمال کشیدگی کو مزید بڑھائے گا، فوجی کارروائی مسائل کا حل نہیں، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، سفارتکاری سے تنازع کا حل نکالا جائے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا قیام امن کے لیے پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے، فریقین کو مشورہ ہے لڑائی بڑھانے کے بجائے امن معاہدے کے لیے جاری بات چیت کو منطقی انجام تک پہنچانے پر توجہ دیں۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا دونوں ملکوں پر زور دیا مذاکرات کی میز پر واپس آئیں، بڑھتی ہوئی کشیدگی خطے کی صورتحال کو مزید خراب کرنے کے ساتھ عالمی معیشت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب کے اردن، بحرین اور کویت پر ایران کے جوابی حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں بتایا ایرانی حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی، دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے تعمیری مذاکرات پر توجہ دی جائے۔ امریکی فوج کی خلیج عمان میں بھارتی ٹینکر کے خلاف کارروائی، سینٹ کام نے بتایا بھارتی ٹینکر کو ناکہ بندی اور احکامات کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا گیا، عملے کے 21 افراد کو بچا لیا گیا، 3 لاپتہ۔ بھارتی ٹینکر میں کیمیکل موجود تھا۔ رائٹرز کے مطابق بھارت نے بحیرہ عمان میں آئل ٹینکر حملے پر امریکی مشن کے نائب سربراہ کو طلب کر لیا، امریکی حملے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آئل ٹینکر پر امریکی فضائیہ کے حملے میں 2 بھارتی اہلکار ہلاک ہوئے۔ دفاعی بجٹ میں اضافے پر ناکامی، برطانوی وزیر دفاع مستعفی۔ جان ہیلی نے اسٹارمر کے نام خط میں دفاعی اخراجات پر اختلافات کا حوالہ دیتے ہوئے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔ جان ہیلی کا موقف تھا دفاعی اخراجات زیادہ ہونے چاہیے، محکمہ خزانہ دفاعی اخراجات میں اضافہ کرنے پر تیار نہیں۔ ملک کو لاحق شدید خطرات کا دفاع کرنے کے لیے دفاعی بجٹ میں اضافے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اسٹارمر کی حکومت کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا حکومت بڑھتے سیکیورٹی اور دفاعی خطرات سے نمٹنے کے لیے خاطر خواہ فنڈز فراہم نہیں کر رہی۔ وزیر اعظم اور ایم کیو ایم وفد کے درمیان آج اہم ملاقات کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ملاقات سے قبل ایم کیو ایم وفد نے حکومتی ٹیم سے اہم مشاورت کی۔ اسحاق ڈار، رانا ثنا، خالد مقبول، فاروق ستار، امین الحق اور دیگر شریک ہوئے۔ ایم کیو ایم قیادت نے بجٹ سے متعلق تجویز کردہ شیڈو بجٹ حکومتی ٹیم کے حوالے کیا۔
MQM نے 140A پر عمل اور اس کے لیے 28ویں ترمیم لانے کا ٹائم فریم مانگ لیا۔ MQM نے دوسرا مطالبہ سندھ کی گورنرشپ کی واپسی کا رکھ دیا۔ کہا سندھ کی گورنرشپ ہماری ریڈ لائن ہے، اس پر وزیر اعظم فیصلہ کریں۔ کراچی اور حیدرآباد کے لیے اسپیشل ترقیاتی پیکج کی منظوری دی جائے۔ NFC سے براہ راست کراچی کو 300 ارب دیے جائیں۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفود کی ملاقات، حکومت سازی کے ممکنہ فارمولوں، سیاسی تعاون پر تفصیلی گفتگو۔ PP وفد میں نیب بخاری، قمر زمان قائرہ، شرجیل میمن اور ناصر شاہ، نون لیگ کی جانب سے وفاقی وزیر امیر مقام اور حفیظ الرحمان نے شرکت کی۔ وفود نے حکومت سازی کی تجاویز مرکزی قیادت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ PP وفد نے کہا حکومت سازی کے فیصلے جمہوری اصولوں اور عوامی مفاد میں ہوں گے۔ عوامی حقوق کی بات کرنا بہت مناسب بات ہے، لیکن اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی اور میرا بھائی جس طرف چل پڑا ہے وہ شرپسندی ہی ہے، جس کا انجام بہت برا ہے۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا حصہ نہ بنے، اگر کوئی فوج کا شہید ہوتا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مفروض سرغنہ سعد انصاری کے بھائیوں کا کمیٹی سے لاتعلقی کا اعلان، محسن اور احسن انصاری کی عوام سے انتشاری کمیٹی کے تصادم سے دور رہنے کی اپیل۔ کہا عوامی ایکشن کمیٹی شرپسندی کی راہ پر چل رہی ہے، ان کی پرتشدد کارروائیوں سے جانی نقصان ہو رہا ہے۔ پرتشدد واقعات میں شہید سیکیورٹی اہلکار بھی ہمارے بھائی ہیں۔ بیرونی ایما پر آزاد کشمیر میں افراتفری مچانے والی انتشاری کمیٹی سے ان کے اہل خانہ بھی لا تعلق ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے کالعدم ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال مسترد کر دی۔ تمام شہروں میں حالات معمول کے مطابق رواں دواں۔ پاکستان نے آزاد کشمیر سے متعلق بھارتی بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے مقبوضہ کشمیر میں بنیادی حقوق پامال کرنے والے بھارت کا بیانیہ بے بنیاد ہے۔ آزاد کشمیر کے مسائل کو جمہوری اور آئینی ڈھانچے میں رہ کر طے کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی اسٹریٹجک صلاحیتوں میں اضافے پر نظر ہے۔ پانی روکنے کا کوئی بھی عمل اقدام جنگ کے مترادف ہوگا۔ 9 جون کو افغانستان میں جوابی کارروائی کی، اہداف کو نشانہ بنایا، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر نا امید نہیں، ثالث کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ماضی میں بھی قیام امن کی کوششیں اور دشمنی ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں۔ افغانستان میں سیکیورٹی بحران سنگین، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری۔ اقوام متحدہ کی نئی رپورٹ میں اہم انکشافات۔ سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے سہ ماہی رپورٹ سلامتی کونسل میں پیش کر دی۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کے پاکستانی موقف کی تائید، رپورٹ میں کہا گیا۔ عالمی دہشت گرد تنظیمیں افغان سرزمین پر اپنی پوری عسکری اور جنگی صلاحیتوں کے ساتھ کھلے عام سرگرم ہیں۔ پاکستان نے 21 فروری کو ننگرہار اور پختکا میں فضائی حملے کر کے فتنۃ الخوارج اور داعش کے ٹھکانوں کو تباہ کیا۔ طالبان رجیم پاکستان مخالف دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ پاکستان کو مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ سول اور عسکری قیادت کی کامیاب سفارتکاری، پاکستان عالمی منظرنامے میں نمایاں، پاک امریکہ تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ دنیا فیلڈ مارشل سید عاصم منی کی کامیاب ڈپلومیسی کے معترف۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے لکھا، ایران امریکہ جنگ بندی اور خطے کے دیگر اہم معاملات میں فعال کردار کے باعث پاکستان معتبر طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ صرف 2 سال پہلے تک بھی امریکہ اور ایران کے درمیان ہم مذاکرات میں پاکستان کا کردار ناقابل تصور تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے واشنگٹن میں پاکستان کی ساکھ مضبوط اور سفارتی حیثیت مؤثر بنائی۔ سید عاصم منی ٹرمپ سے روابط اور ایرانی ثالثی سمیت پاکستان کی سفارتی حکمت عملی کے مرکزی کردار بن کر ابھرے۔ خود کو طاقت کے مرکز کے طور پر منوایا۔ ٹرمپ نے انہیں میرا پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ، زیر تربیت ASP سے ملاقات، تربیتی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے کہا فیلڈ میں عوام کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے مسائل فوری حل کریں، جدید ٹیکنالوجی اور اسمارٹ پولیسنگ کو اپنا شعار بنائیں۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں تربیتی اور رہائشی سہولتوں کو عالمی معیار کے مطابق بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے 10 ارب ہرجانے کے کیس میں بانی پی ٹی آئی کی نظرثانی اپیل منظور۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا حق دفاع بحال کر دیا، ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ حق دفاع کا معاملہ ٹرائل کورٹ کو واپس بھجوا دیا۔ جسٹس عائشہ ملک نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا، 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس، انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا پرویز الہی کی مسلسل غیر حاضری پر اظہار برہمی۔ جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے، پرویز الہی ہر جگہ پیش ہو رہے ہیں، ہماری عدالت میں پیشی پر بیمار ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے پرویز الہی ہماری عدالت میں پیش نہیں ہو رہے؟ میڈیکل بورڈ بنواتا ہوں جو رپورٹ دے گا کہ پرویز الہی بیمار ہیں بھی یا نہیں۔ معاون وکیل نے کہا عدالت ایک موقع دے، اگلی پیشی پر پرویز الہی پیش ہوں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 22 جولائی تک ملتوی کر دی۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنے پر سارا احمد کے لیے خصوصی سند۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن کو بچوں کے حقوق کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے خدمت کے اعتراف میں متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل کی جانب سے خصوصی اعزاز دیا گیا۔ اماراتی قونصل خانے اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے درمیان بچوں کے تحفظ کے شعبے میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان فٹ بال ٹیم نے تاریخ رقم کر دی، افغانستان کو شکست دے کر 4 ملکی دامن جوبلی انٹرنیشنل کپ اپنے نام کر لیا۔ وزیر اعظم اور چیئرمین PCB کی فٹ بال ٹیم کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا شاندار کامیابی پر پاکستان فٹ بال ٹیم کے تمام کھلاڑی، کوچز اور انتظامیہ دلی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ محسن نقوی نے کہا طویل عرصے بعد انٹرنیشنل فٹ بال ٹائٹل جیتنا پاکستان فٹ بال کے نئے دور کا آغاز ہے۔ تاریخی فتح ہر سپورٹس مین کے لیے باعث تقلید اور حوصلہ افزا ہے۔ آج سے ہوگا کھیلوں کی دنیا کے سب سے بڑے میلے کا آغاز۔ میکسیکو میں فیفا ورلڈ کپ کو رنگ و نور کا تڑکا لگے گا۔ فٹ بالر سے پہلے ہوگی افتتاحی تقریب۔ عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ شکیرا اور برنا بوائے سمیت دیگر فنکار آفیشل اینتھم پر پرفارم کریں گے۔ افتتاحی تقریب کے بعد میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے میچ سے فٹ بال کی عالمی جنگ کا آغاز ہوگا۔ 48 منٹ 3 ملکوں میں 104 میچ کھیلیں گے۔ When people were saying, well, it would be impossible for Iran to come to the World Cup, I told them and I promised them that they would come, and if I had to go with a bus to Tehran and drive them here, I would do that. اور رکاوٹ ہوتی تو خود بس چلا کر ایران کی فٹ بال ٹیم کو لینے تہران جاتے۔ فیفا کے صدر جانی انفینٹینو کا کہنا ہے ایران کی ورلڈ کپ میں شرکت پر خوشی ہے۔ جب ایران کھیلے گا تو اسٹیڈیم تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوگا۔ اور ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ کل سے برطانیہ میں شروع ہوگا۔ ایونٹ میں 12 ٹیمیں شریک ہیں۔